ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ تقدیر کی 3 قسمیں ہیں اور اس میں بھی کئی قسمیں بیان کی گئی ہے۔ بعض تقدیریں تو وہ ہے جو ہماری اپنی دعا سے بدل جاتی ہے، بعض تقدیریں وہ ہے جو اولیاء اللہ کے اشارے سے بدلتی ہے، جو ہماری دعاؤں سے نہ بدلے، جو عام ولیوں کی دعاؤں سے نہ بدلے، اس تقدیر کو غوث پاک بدل دیا کرتے ہیں۔ مجدد الفسانی کہتے ہیں کہ میں آج کی رات سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں عرضی پیش کروں گا، اگر وہ توجہ کر دیں تو تمہارے استاد کا بیڑا پار ہو سکتا ہے۔ یہ بات مجدد الفسانی کب کر رہے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے چلو مان لیا کہ غوث پاک جب زمین کے اوپر حیات تھے تو کوئی ان سے مدد مانگتا تھا، وہ مدد کر دیتے تھے، لیکن اب تو وہ قبر میں ہیں، اب مدد تھوڑی کر سکتے ہیں۔ بلکہ یہاں تک کچھ ظالم کہتے ہیں اب تو وہ مجبور ہو گئے۔ ظالم وہ تیرا مقتدا ہوگا جو مرنے کے بعد مجبور ہوتا ہے۔ ہمارا غوث وہ ہے، قدرت والے خدا نے میرے غوث کو قدرت عطا فرمائے۔ ہمارے امام اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر، قادر کا بندہ عبد القادر کو بھی اللہ نے قدرت عطا فرمائی ہے۔ ان کی قدرت کو کوئی کیا جانے، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا نا شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے۔ یہ شکر جو ہے نا، شکر ولایت کی ایک منزل ہوتی ہے، ولایت کی 28 منزلیں ہیں، اس میں سے ولایت کی ایک منزل حالت شکر ہے، یعنی اللہ کی محبت میں ولی اتنا گم ہوتا ہے کہ اس کو اپنے آپ کی خبر نہیں رہتی۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے۔ اگر وہ ولی بھی ہے نا اور وہ ولی عالم شکر میں ہیں تو بھی انہیں کیا خبر کہ غوث پاک کیا ہیں۔ کس سے پوچھا جائے غوث پاک کا مرتبہ تو کہتے ہیں شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا۔ اگر پوچھنا ہے تو جناب خضر سے پوچھو کہ میرے غوث کو اللہ نے کیا شان عطا کی ہے۔ اور غوث پاک کی شان حضرت خضر علیہ السلام نے یوں بیان کی ہے کہ جتنی امتیں گزر چکی ہے ان امتوں میں اور امت محمدیہ میں غوث پاک جیسا ولی نہ پیدا ہوا ہے نہ امام مہدی تک پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ حضرت خضر فرما رہے ہیں خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا۔ یہ خضر کے ہوش سے پوچھو کہ اللہ نے میرے غوث کو کیا شان عطا کی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، حضرت مجدد الفسانی نے فرمایا بیٹو آج کی رات میں غوث پاک کی بارگاہ میں عرضی پیش کروں گا، اگر وہ کرم کر دے تو تمہارے استاد کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ کب کہا؟ غوث پاک کے پردہ فرمانے کے 450 سال کے بعد کہا۔ غوث پاک نے پردہ فرمایا 561 ہجری میں، اور مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا زمانہ جو ہے وہ 11ویں صدی ہے۔ آپ غور فرمائیں وہ اپنی صدی میں کہہ رہے ہیں اور کہ میں غوث پاک کی بارگاہ میں عرضی پیش کروں گا، عرضی پیش کروں گا۔ وہ سرہند میں ہے، غوث پاک کا مزار بغداد میں ہے، تو کہاں سے عرضی پیش کریں گے؟ تو پتا چلا ہند میں رہ کر غوث پاک کو مدد کے لیے پکارنا یہ کسی مولوی کا طریقہ یا بدعت نہیں ہے، یہ مجدد الفسانی جیسے ولی کی سنت ہے۔ کہتے ہیں کہ میں رات عرضی پیش کروں گا، وہ توجہ کریں۔ اسی لیے تو اشعت اللمعات میں، یہ اشعت اللمعات مشکات شریف کی شرح ہے اور اس کو لکھنے والی ذات شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی وہ محدث ہیں کہ جنہوں نے علم حدیث ہندوستان کی سرزمین پر پھیلایا ہے، اور یہ محدث کوئی معمولی محدث نہیں ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی وہ محدث ہے کہ جس وقت مدینہ منورہ میں تھے آقا نے فرمایا عبدالحق ہندوستان جا کر میرے دین کی خدمت کرو۔ عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے بغیر دل نہیں لگتا، مدینہ چھوڑ کر کیسے جاؤں؟ آقا نے فرمایا عبدالحق
مدینے میں رہتے ہو اور میری یاد آتی ہے تو میرے مزار پر آتے ہو، ہند جا کر دین کی خدمت کرو، جب وہاں میری یاد آئے گی سر جھکا لیا کرنا، میرا دیدار کر لیا کرو۔ وہ محدث دہلوی اشرۃ اللمعات میں لکھتے ہیں کہ غوث پاک آج بھی اپنی قبر سے زندوں کی طرح تصرف کرتے ہیں، اپنے ماننے والوں کی مدد کرتے ہیں۔ ہمارے پاس حوالہ اتنا مضبوط ہے کہ شیخ عبدالحق جیسا محدث جس کے علم حدیث پر کیا اپنے کیا پرائے سب کو ناز ہے، اور آپ کو بتاؤں یہ تو شیخ عبدالحق ہے، ابن تیمیہ جیسا آوارہ محدث شاید ہی دنیا میں کوئی ہوا ہوگا۔ ابن تیمیہ اپنے مجموع الفتاوی میں لکھتے ہیں جیسے سورج اور چاند کے وجود کا انکار نہیں کیا جا سکتا، ویسے عبد القادر جیلانی کی ولایت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ وہ نہ ماننے والا آدمی بھی میرے غوث کو مانتا ہے، میرے غوث کی ولایت کا انکار نہیں کرتا، کیونکہ جانتا ہے کہ جو ان سے لڑتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے۔ بہرحال اس کی تفصیل نہیں، تو حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں میرے بیٹو اگر رات کو وقت ملا تو میں عرض کروں گا۔ صبح ہو گئی، پتہ نہیں کیا ہوا، صبح کو پھر مولوی صاحب آئے، حضرت مجدد الفسانی نے اس مولوی صاحب کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ بیٹوں نے عرض کیا ابا جان کل تو کوئی عزت نہیں دی، کل کوئی آپ نے اس کو اہمیت نہیں دی، آج استاد جیسے ہی آیا آپ نے اس کو سینے سے لگا لیا۔ حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں بیٹو کیا کروں، کل اس کی پیشانی پر جہنمی لکھا ہوا تھا، آج جب صبح کو اس کی پیشانی دیکھا تو اس کی پیشانی پر جنتی لکھا ہوا تھا۔ بیٹوں نے کہا ابا ایک رات میں جہنمی جنتی کیسے بن گیا؟ تو حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں رات کو بغداد کے تاجدار کی بارگاہ میں نے عرضی کی تھی کہ میرے بیٹوں کے استاد کی تقدیر بدل دے، پوری رات کے اندر میرے غوث نے جہنمی کو جنتی بنا دیا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کے ہے، میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کے ہے، محو اس بات کے دفتر پہ کروڑا تیرا۔ یا غوث اعظم اگر ہماری تقدیر بری ہے تو اس کو بھلی کر دیجیے، کیونکہ اللہ نے آپ کو تقدیر کے دفتر پر اختیار عطا فرمایا ہے۔ اور یہ ایک ہی بات نہیں، اس طرح کے درجنوں واقعات ہیں، غوث پاک تقدیر بدلتے ہیں۔ آئیے وقت تو تھوڑا سا ہے، ایک بات اور عرض کروں، غوث اعظم تقدیر بدلتے ہیں۔ ہم سنی تقدیر پر ایمان لاتے ہیں لیکن تقدیر سے پریشان نہیں۔ جس کے مقدر میں غوث پاک جیسا پیر آیا ہو اس کو تقدیر سے خوف کیا ہے؟ کہنے والوں نے کہا ہے اوروں کو جو ملا ہے مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ یہ میرے غوث کی شان ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، بغداد کا ایک تاجر تجارت کے لیے جانا چاہتا تھا، اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں آیا اور عرض کرنے لگا حضور میں تجارت کے لیے جانا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ اللہ اکبر۔ پیر و مرشد نے آنکھوں کو بند کیا اور آنکھیں بند کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں لوح محفوظ پر کہ تیری تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ تو اس سفر پر جائے گا تو اللہ تجھے بہت مال عطا کرے گا، بہت دولت عطا کرے گا، منافع خوب ہوگا، لیکن جب تو لوٹ کر کے آئے گا تو راستے کے اندر تجھے ڈاکو ملیں گے اور ڈاکو قتل کر دیں گے، تیرا قتل ہو جائے گا، تیرا مال چھین لیا جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ کیفیت تھی۔ اور پھر آپ نے فرمایا، یعنی ان کے پیر و مرشد نے کہا ایک کام کرو سفر پر نہ جاؤ، لیکن آپ جانتے ہیں تاجروں کا حال کیا ہوتا ہے، تاجر کے لیے بڑی قیمتی چیز مال ہوتا ہے۔ اگر پیر نے منع کر دیا کہ لیکن یہ بھی کہا کہ تیرے مقدر میں بہت سا مال لکھا ہے، اس سفر میں منافع بہت ہوگا، وہ تاجر تھا، رکنے والا کہاں تھا؟ اس نے سوچا پیر و مرشد منع کرتے ہیں، خوش نصیبی یہ ہے کہ میں بغداد میں رہتا ہوں، یہاں پیر کے علاوہ پیرانے پیر بھی موجود ہے، اس سرزمین پر پیرانے پیر بھی بستے ہیں، چلو چل کر ان سے پوچھتے ہیں۔ غوث پاک کی بارگاہ میں آیا، حضور کیا کروں، کیا میں جا سکتا ہوں؟ اللہ اکبر، پیر نے جو منع کیا تھا وہ کچھ بھی نہیں بتایا۔ اللہ اکبر، کیفیت یہ تھی، ایسے عالم میں میرے غوث نے آنکھیں بند کی اور نگاہوں کو نیچے کیا، گردن کو نیچے کیا، فرماتے ہیں جا
اللہ تیری حفاظت کرے. پیر نے منع کیا, میرے پیرانے پیر نے اجازت عطا کر دی. اللہ اکبر. تاجر نکلا, سفر پر روانہ ہوا. پیر کے کہنے کے مطابق اس کو بہت مال ملا, بہت منافع ملا, خوشی خوشی واپس آ رہا تھا. راستے میں ایک جگہ پر مال بھول گیا اور تھوڑی دور آ کر کے سو گیا. جب سویا تو خواب میں کیا دیکھا کہ بہت سے ڈاکو آتے ہیں اور آنے کے بعد اس پر حملہ کرتے ہیں, اس کے وجود کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں, اس کا مال چھین لیتے ہیں. ایسا ڈراؤنا خواب دیکھ کر جب وہ بیدار ہوا تو اس کا پورا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا, لیکن وہ خوش تھا. تکلیف بھی تھی, خوف بھی تھا, لیکن ایک طرح کی خوشی بھی تھی کہ میں نے خواب تو دیکھا ہے, حقیقت میں میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا. جب مال دیکھا تو مال نہیں ملا, پتا چلا کہ مال وہ کہیں پر بھول چکا ہے. وہاں گیا تو مال موجود تھا. مال لے کر کے جلدی جلدی شہر بغداد کی طرف روانہ ہوا. جب بغداد معلیٰ کے قریب پہنچا تو دل میں خیالات آتے تھے, پہلے پیر سے ملاقات کروں یا پہلے پیرانے پیر سے ملاقات کروں. پیر نے تو منع کیا تھا. اللہ اکبر. راستے کے اندر پیر مل گئے, فرمایا جلدی جا, سب سے پہلے پیرانے پیر غوث اعظم سے جا کر ملاقات کر. جب وہ وہاں پہنچا, سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں عرضی پیش کی, حضور میں آ گیا, خیریت کے ساتھ واپس آیا. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ سے اس نے کہا, حضور میرے پیر نے منع کیا تھا, آپ نے اجازت دے دی. میرے پیر کہتے تھے کہ تیری تقدیر میں لکھا ہے کہ لوح محفوظ پر یوں ہے کہ تجھے قتل کر دیا جائے گا. حضور لیکن آپ نے اجازت دے دی. غوث پاک فرماتے ہیں تیرے پیر نے سچ کہا تھا, تیری تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ تجھے قتل کر دیا جائے گا, لیکن میرے اللہ نے مجھے یہ شان عطا کی ہے کہ جو میرا ماننے والا ہوتا ہے اگر اس کی تقدیر بری ہوتی ہے تو میں اس کو خواب میں پلٹ دیتا ہوں اور حقیقت میں اس کو بچا لیا کرتا ہوں. میرے ماننے. ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا.